نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. My dear audience, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today my topic is status of parents in Islam. اسلام میں ماں باپ کا مقام اور مرتبہ. ماں باپ کا جو مقام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم نعمت کے طور پر ماں باپ کو دنیا میں بھیجا. حقیقی پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن دنیا میں انسان کے وجود اور اس کی پیدائش کے جو ریسورس ہیں وہ پیرنٹس ہوتے ہیں کہ پیرنٹس کے ذریعے ہی انسان اس دنیا میں آتا ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں یہ ذکر فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، کسی کو عبادت کے لائق مت سمجھو، وہیں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. اور ایک جگہ نہیں، بہت سے مقامات پر، بہت سی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور نیکی اور بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے. جیسے اس آیت کریمہ میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو مت پوجو اور والدین یعنی اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھلائی کرو. جبکہ دونوں میں سے ایک یعنی پیرنٹس میں سے ماں یا باپ یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تو انہیں اف بھی مت کہو اور انہیں مت جھڑکو. وقل لہما قولا کریما، اور ان سے نرم طریقے سے بات کرو، ان سے تعظیم کی بات کہو، ایسا نہ ہو کہ آپ والدین کو جھڑکنے لگیں. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا طریقہ ہمیں بتایا ہے. دیکھیے، جوانی میں تو والدین کے ساتھ سبھی ادب و احترام کرتے ہیں کیونکہ والدین اسٹرانگ ہوتے ہیں، ڈانٹ بھی دیتے ہیں. جب وہ بزرگ ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو قرآن پاک میں ذکر فرمایا کہ جب وہ بزرگ ہو جائیں، کمزور ہو جائیں، ضعیف، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، تو ان سے کس طرح کا سلوک کرنا ہے؟ ان سے نرم بات کرنا ہے، انہیں جھڑکنا نہیں ہے، ایون کہ ان کو اف بھی نہیں کہنا ہے. اف چھوٹے سے کتنا چھوٹا ورڈ ہے اف، ولا اینڈ ڈونٹ سے ٹو ہم اف. یہ اف جو ہے نفرت والا کلمہ ہے، کسی نفرت کے وقت یہ منہ سے نکلتا ہے. تو والدین کو اف بھی نہیں کہنا ہے، یہ ان کا مقام اور مرتبہ ہے. اب آئیے احادیث کریمہ کی روشنی میں ہم والدین کے مقام اور مرتبے کو دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ماں باپ کا مقام اور مرتبہ بیان کیا. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کیا میں کبیرہ گناہوں کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کی، ارشاد ہو فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا، یعنی کسی کو اللہ کا پارٹنر ماننا، کسی کو اللہ کا جو ہے شریک ٹھہرانا، اور والدین کی نافرمانی کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے. ایک اور حدیث پاک ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ العاق لوالدیہ والدیوث والرجلۃ من النساء. 3 لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. ان میں سے پہلا وہ ہے جو والدین کا نافرمان ہے، والدین کو ستانے والا ہے. دوسرا دیوس، دیوس وہ شخص ہے، وہ نادان شخص ہے جو اپنی عورت کو جو ہے دوسرے مردوں سے ملنے سے نہ روکے، غیر مردوں سے. والرجلۃ من النساء، اور وہ عورت جو مردانی اسٹائل میں رہتی ہو، جو مردانی وضاقتہ میں رہتی ہو. ایک اور حدیث پاک میں ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 شخص ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے فرض قبول، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ان کے فرض قبول کرے نہ نفل. پہلا ہے ماں باپ کو عزت دینے والا، دوسرا صدقہ دے کر فقیر کو احسان جتانے والا، تیسرا تقدیر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی
کے لکھی ہوئی تقدیر جو ہے اس کو جھٹلانے والا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ملعون من عق والدیہ، ملعون من عق والدیہ، ملعون من عق والدیہ، ملعون ہے وہ شخص جو والدین کو ستائے، ملعون ہے وہ شخص جو والدین کو ستائے، ملعون ہے وہ شخص جو والدین کو ستائے۔ 3 مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعن اللہ من سب والدہ، من سب والدہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو اپنے والدین کو گالی بکے، جو اپنے ماں باپ کو گالی بکے، اس پر لعنت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا امک کا، پھر عرض کی دوبارہ، پھر اس کے بعد پھر فرمایا امک کا، پھر تیسری بار بھی حضور نے یہ جواب دیا امک کا، یعنی تمہاری ماں کا تم پہ سب سے زیادہ حق ہے۔ چوتھی بار عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابا کا۔ 3 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں کا تم پہ سب سے زیادہ ہے۔ چوتھی مرتبہ حضور نے فرمایا تمہارے والد کا۔ اس سے ماں کے مرتبے اور مقام کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ماں کا مقام اور مرتبہ کتنا زیادہ ہوتا ہے۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہارے والدین زندہ ہیں، تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ عرض کی جی میرے والدین زندہ ہیں۔ فرمایا ان میں جہاد کرو۔ اب آپ اس سے اس بات کا اور ان کے والدین کے مقامات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس وقت جہاد اور جنگ وار ہوتی ہو اس وقت ایک ایک آدمی کتنا قیمتی ہوتا ہے، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جانے کی اجازت نہیں دی اور فرمایا ان میں ففیہم فجاہد، اپنے والدین کے اندر آپ جہاد کریں۔ فرمایا جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ ہے ماں باپ کا مرتبہ۔ اور آج کے ماحول میں اگر دیکھتے ہیں، ایک واقعہ اور میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ ایک جوان کو نزا کے وقت کلمے کی تلقین کی گئی، اسے کلمہ پڑھنے کے لیے کہا گیا، لیکن کلمہ جب اپنی زبان سے نکالتا تو کلمہ پڑھا نہیں جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، آپ تشریف لائے اور فرمایا کہہ دے لا الہ الا اللہ۔ کہا مجھ سے نہیں کہا جاتا، I am not able to recite the کلمہ۔ فرمایا کیوں؟ کہا وہ شخص اپنی ماں کو ستاتا تھا جس کی وجہ سے وہ جو ہے کلمہ نہیں پڑھ پا رہا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ماں کو بلایا، پوچھا تیرا بیٹا ہے؟ عرض کی جی میرا بیٹا ہے۔ تو بھلا سن، تو اگر تیرے سامنے ایک آگ جلائی جائے، ایک آگ بھڑکائی جائے اور کہا جائے کوئی تجھ سے کہے تو اس کی شفاعت کرے تو ہم اس کو چھوڑتے ہیں ورنہ اس کو ہم آگ میں جھونک دیں گے، تو کیا تو راضی ہو جائے گی؟ تو عرض کی یا رسول اللہ جب تو میں شفاعت کروں گی، فرمایا تو اللہ کو اور مجھے گواہ کر لے کہ تو اس سے راضی ہے۔ راضی ہو گئی۔ اس نے عرض کی الہی میں تجھے اور تیرے رسول کو گواہ کرتی ہوں کہ میں اس سے راضی ہوں۔ اب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے کہا قل لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ زبان نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھتے ہی انتقال ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، شکر ہے اس خدا کا جس نے میرے وسیلے سے اس کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا۔ یہ دیکھیں، یہ ہے والدین کا مقام اور مرتبہ کہ والدین کا جو نافرمان ہوتا ہے تو اس کو کلمہ پڑھنے میں، یعنی نزا کے وقت کلمہ پڑھنے میں اس کو دقت ہو رہی ہے، وہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہا ہے۔ اب والدین جب راضی ہوئے تو کلمہ پڑھ رہا ہے۔ تو اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو والدین کی نافرمانی ہمارے ایمان کے لیے خطرہ بن جائے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ آج کا ماحول دیکھیں، آج کے بچے اپنے والدین کے اتنے نافرمان ہوتے جا رہے ہیں کہ they don't want to sit there near to the parents، وہ اپنے والدین کے پاس بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں۔ they used to use the mobile phone and use WhatsApp and TikTok and other apps and they don't want to utilize the time with their parents۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنا جو ہے وقت گزارنا نہیں چاہتے۔ اینڈ پیرنٹس وانٹ ٹو سٹ ود دیئر کڈس، والدین اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں لیکن بچے ان کے ساتھ ٹائم نہیں گزارتے ہیں۔ دے لو دیئر فرینڈس، اپنے دوستوں سے محبت کرتے ہیں، اپنے یاروں سے جو ہے محبت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ وقت بتاتے ہیں، گپے شپے اڑاتے پھرتے ہیں، لیکن اپنے پیرنٹس کے ساتھ انہیں وقت گزارنے کے لیے ایک منٹ بھی ان کو بھاری پڑتا ہے۔
یہ ہے آج کا زمانہ. حالانکہ اگر پیرنٹ کو دیکھیں قرآن حدیث کی روشنی میں کہ اللہ تبارک بتا رہا ہے ان کو وہ مقام اور مرتبہ دیا ہے کہ وہ انکنڈیشنل لو، غیر مشروط محبت ہوتی ہے جو اپنے بچوں سے کرتے ہیں. اور والدین ہی وہ واحد نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جو والدین چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ڈیولپ ہو جائے، ہمارا بچہ ترقی کرے، ہمارا بچہ جو ہے فرسٹ نمبر پر سب سے ٹاپر ہو، ہمارا بچہ ہر میدان میں اول نمبر پر آئے. وہ پیرنٹس ہی ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ان مقامات پر، یعنی ہمارے بچے کامیابیوں کی جو ہے بلندیوں پہ گامزن ہوتا چلا جائے. یہ پیرنٹس ہی ہوتے ہیں. لیکن ہم جو ہے والدین کے نافرمان ہوتے جا رہے ہیں اور جنت سے دور جہنم سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما جنت کا و نارک، وہ تمہاری جنت ہے اور دوزخ ہے. پتہ یہ چلا کہ جب ہم والدین کی خدمت کریں گے، ان سے محبت کریں گے تو ہمیں جنت نصیب ہوگی. اگر ہم ان کی نافرمانی کریں گے، ستائیں گے اور ہم ان کے ڈس اوبیڈینٹ ہوں گے، نافرمان ہو جائیں گے، تو دوزخ ہمارا ٹھکانہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. اور ایک مقام پر نہیں، بہت سے مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے فضائل اور برکات بتائے ہیں. اور یہ ماں باپ ہی کی برکت ہوتی ہے کہ بندہ جو ہے کامیابیوں سے ہمکنار ہوتا ہے اور بلندیوں پر گامزن ہوتا ہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.